تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے آموز کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ابھی ہم تیسرے باب پر ہیں، اور آج ہم تیسرے باب کی 9ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ اس کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے گناہوں کے نتیجے میں ان کی عدالت اور خداوند کا ان کو سزا دینا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، ابھی میں اس باب کی 9ویں آیت سے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ اشدود کے قصروں میں اور ملک مصر کے قصروں میں منادی کرو اور کہو، سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے جو اپنے قصروں میں ظلم اور لوٹ جمع کرتے ہیں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے قصر لوٹ جائیں گے۔ یہ اشدود کے قصروں اور مصر کے لیے منادی ہے۔ اشدود اور مصر اور بنی اسرائیل کی عدالت سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو فتح یابی بخشی، مصر میں ہوں یا پھر خدا کے لوگ اشود میں ہوں، یعنی کہ جو فلسطی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس بار خداوند نے غیر قوموں کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کی عدالت کریں جو خدا کی بھلائی اور اس کے علم اور کلام اور اس کے مکاشفہ اور نبیوں سے مستفید نہ ہوئے اور انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سامریا کے پہاڑوں کا ذکر کیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ سامریا کے پہاڑوں پر کیا ہو رہا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کی عدالت کی ضرورت محسوس کی؟ میں کہوں گا کہ وہ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے اونچے مقاموں کا رخ کیا، اور وہاں اونچے مقاموں پر وہ دیوتاؤں یا پھر بتوں کو رکھا کرتے تھے، اور اسرائیل نے بھی وہاں پر بت پرستی کی، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے خداوند خدا نے اس قوم کی عدالت کی۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ در حقیقت مجھے اسرائیل کے درمیان بڑا فرق یاد آیا کہ جب انہوں نے سامریا کے پہاڑوں پر روحانی زناکاری کی، اور ایک دیندار جو دنیا میں آیا اس نے اپنے باپ سے رفاقت رکھی اور ہر روز پہاڑ پر جا کر دعا کی، کتنا بڑا فرق جی موجود ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے، خداوند فرماتا ہے جو اپنے قصروں میں ظلم کرتے اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ یہاں پر مرقوم ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا۔ تاریخی لحاظ سے اس قوم کی عدالت ہوئی۔ بھائی یوسف، میں آپ سے ان آیات کا مطلب جاننا چاہوں گا۔ غور کریں کہ خداوند نے کس بدی کی طرف اشارہ کیا۔ ان آیات کے علاوہ پوری کتاب میں ان کے ظلم اور میں کہوں گا کہ لوٹ مار کا تذکرہ ہے۔ یہ ہر دور اور ہر وقت میں ہر ملک کے لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ ظالم کمزور پر ظلم کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اخیاب کے ایام میں یزریل بن نبوت کے ساتھ کیا کیا۔ اخیاب نے اس کا پاکستان لینا چاہا تو اس نے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ تب ایزابل نے مذہب کے نام پر
اس کا ایک حل مذہب کے نکالا۔ نام پر؟ جی ہاں، صحیح۔ اور اس نے 2 جھوٹے گواہ تیار کیے جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی کہ اس نے خداوند اور بادشاہ کی تحقیر کی ہے۔ اور یقیناً ایسے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ لکھا ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا۔ انہوں نے خداوند اور اس کی شریعت کو ترک کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اخیاب نے اسے قتل کر کے اس کا پاکستان لے لیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے جو اپنے قصوروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتا ہے۔ جی۔ امثال کے 10ویں باب کی 2 آیت کو پڑھیں، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ شرارت کے خزانے ابس ہیں لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ اور اسی لیے اس سے اگلی آیت میں ہم ان کی عدالت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے قصر لوٹ جائیں گے۔ تاریخی لحاظ سے یہ عدالت ان پر کب آئی؟ کیا یہ اسوریوں کی شکل میں ان پر آئی یا کوئی اور عدالت تھی؟ میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، اسوریوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان پر چڑھائی کی اور خداوند نے تنبیہ کے طور پر ان کو بھیجا، لیکن بنی اسرائیل کا گناہ بڑھتا ہی گیا اور اسوریوں نے ان کو اسیر کیا، اور آج بھی وہ ان کی اسیری سے واپس نہیں آئے۔ اور ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ، اور میں کہوں گا کہ یہ بات سچ بھی ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے در حقیقت سچ میں وہ وہی کاٹے گا۔ انہوں نے اپنے قصور ظلم اور لوٹ سے بھر لیے، اور اس کے نتیجے میں ان کی قوت جاتی رہی اور ان کا قصور لٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ خدا نے سامریا کی عدالت کی۔ یہ شمالی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ آسمان کا نور اس کو ملا، اس لیے اس کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ اخیاب اور ایزابل کا قصر سامریا کے پہاڑ کی خوبصورت ترین جگہ پر بنا تھا۔ یہ پہاڑ کے اوپر کی جگہ تھی۔ اخیاب اور ایزابل نے اس شاندار محل میں زندگی گزاری۔ خدا نے کہا کہ وہ اس محل کو تباہ کرے گا، اور در حقیقت یہی ہوا۔ خدا کی عدالت کے نتیجے میں وہ پہاڑ ہر لحاظ سے تباہ اور برباد ہوا۔ گیارہویں آیت میں ہم نے ان پر آئی عدالت کے بارے میں پڑھا۔ یہ مصیبتوں کی شکل میں ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے، اگر ایک ایماندار مصیبت سے گزرے اور آزمائش اور بیماری میں زندگی گزارے، کیا اس کی عدالت ہوگی؟ کیا مصیبت، مشکل، دکھ اور نقصان ایماندار کی زندگی میں بدی کی نشانی ہے کہ خدا نے اس کی عدالت کی؟ دیکھیں، جب بھی ایماندار کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو وہ خداوند سے پوچھے، کیونکہ میں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری یا پھر دکھ یا پھر تربیت یا نقصان صرف اور صرف عدالت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کبھی کبھار یہ بات امان کی سچائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے قبول کیا۔ اگر یہ ان کی تربیت یا عدالت کے لیے ہوتا تو وہ خوش نہ ہوتے۔ ہم خداوند سے پوچھیں کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ ایوب کے ساتھ بہت کچھ ہوا، لیکن وہ اس کی زندگی کی بدی کے سبب سے نہیں ہوا، بلکہ اس لیے کہ اس کی زندگی کو پاک کرے۔ تربیت پانا اچھی بات ہے، لیکن ہم خدا کے ہر عمل کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ خدا نے ان کی عدالت کی، کیونکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ خداوند خدا کا ہر عمل عدالت کے لیے ہرگز نہیں ہوتا، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، بعد میں ان کو چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ خدا ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے یا خدا ان کی تربیت۔ خدا ان کے ساتھ رشتہ رکھنے والا اپنے دکھ سے واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے جب پولس اور سلاس کو
غلط طور پر فلپی میں قید کیا گیا تو ان کی نیت صاف تھی۔ انہوں نے دعا کی اور خداوند کی تمجید کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ خدا کا غضب ان پر بھڑکے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو خدا سے پوچھنا چاہیے۔ خود کو الہی روشنی میں ڈالیں اور دیکھیں کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور خود کو ابدی روشنی میں لے چلیں۔ صحیح، ابھی وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، جس طرح سے چرواہا دو ٹانگے یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشے میں اور ریشمین فرش پر بیٹھتے رہتے ہیں چھڑا لے جائیں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جی دیکھیں بھائی، میں 12ویں آیت کو اسرائیل کے لحاظ سے بیان کروں گا تاکہ نبی کی جی بات کو بیان کر سکوں، اور اس کی وضاحت خروج کے 22ویں باب کی 12ویں آیت میں موجود ہے۔ اگر وہ اس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو اس کا معاوضہ ادا کرے، یعنی ایک چرواہے سے اگر بھیڑ کھو جائے تو وہ اس کا معاوضہ اس کے مالک کو ادا کرے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہے تو وہ اس کو گواہی کے طور پر ادا کرے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان بھرے، یعنی کہ گواہی۔ چرواہے مالک کے لیے ثبوت لے کر آئے کہ اس کی بھیڑ کو درندے نے پھاڑ دیا۔ اسی لیے چرواہا کوشش کرتا ہے کہ مالک کو گواہی دینے کے لیے ببر شیر کے منہ سے اس بھیڑ کی ٹانگ یا کان کا ٹکڑا چھین لائے، جس طرح چرواہا دو ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے اور مالک کے لیے ایک ٹکڑا لاتا ہے تاکہ اس کو اس بھیڑ کا معاوضہ ادا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، یہاں پر بات یہ ہے کہ اس نے اس تشبیہ سے یہ ثابت کرنا چاہا، وہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ ہی بچ جائیں گے، اور جس طرح چرواہا شیر ببر کے منہ سے ٹکڑوں کو چھینتا ہے کہ وہ اس کے مالک کو آ کر ثبوت دے، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے کو تھا۔ یسایہ پہلے باب میں لکھا ہے کہ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ نہ چھوڑتا تھوڑا سا بقیہ۔ تو ہم سدوم کی مثال اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ ان لوگوں کے پھاڑے جانے یا اسیر ہونے کے معنی ہیں کہ وہ اسوریوں سے اسیر ہوں گے اور اسیر کچھ ہوں گے۔ باقی رہیں گے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی مثل یہاں پر استعمال کی صحیح۔ گئی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اسور کی اسیری میں گئے اور بہت کم ملک مصر میں بچ رہے۔ خدا نے ان لوگوں کی عدالت کی۔ اگلی آیت یعنی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو۔ بھائی یوسف، میں رب الافواج کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، خداوند کے لوگوں پر اس کی عدالت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ رب الافواج کے معنی کے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ وہ ان کی طرف ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کی عدالت ہوئی۔ پھر یہاں رب الافواج کا نام کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں، خدا ان لوگوں کو چھڑائے یا ان کی عدالت کرے، وہ دونوں صورتوں میں رب الفاج ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور جب خداوند کے لوگوں کے خلاف دشمن آتے ہیں تو لکھا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اگر میں خداوند سے عداوت رکھوں جس نے مجھے بنایا تو میں اس کو اپنا مخالف بناؤں گا۔ خداوند خدا رب الفاج فرماتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو۔ خداوند قوموں کی عدالت کرے گا، وہ رب الفاج ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب میں 12ویں آیت کی طرف بڑھوں گا۔ اس نے لوگوں کے اس بقیہ کی بات کی جو زمین پر رہ جائیں گے، وہ اسوریوں کے اسیر نہ ہوں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشے میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لے جائیں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ریشمی کے معنی ہے ریشم، یہ دمشق سے نکلا ہے، اور آج بھی دمشق اپنے بہترین کپڑے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ریشمی فرش اور عبرانی میں ریشمی اور دمشق کے الفاظ ایک جیسے ہندسوں سے ہی بنے ہیں، اور میں کہوں گا کہ جس طرح گناہ اور سزا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی آسائشوں میں کھو کر غریب اور مفلس پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کے محل ظلم اور لوٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ صحیح۔ اس دولت مند
آدمی کی طرح جس کا ذکر لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں ہوا، وہ ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ رہتا ہے، اور جیسے وہ پلنگ کے گوشے اور ریشمی فرش پر بیٹھے رہتے تھے، یعنی کہ وہ شان و شوکت سے رہتے تھے۔ دمشق یعنی اسوری یا ارامی ان پر چڑھ آئیں گے اور ان کو تباہ کریں گے، اور ریشمی ان کا وہ گناہ ہے جس کی سزا خداوند خدا ان کو دے کر میں کہوں گا کہ ان کی عدالت میں کہوں گا کہ ضرور کرتا ہے۔ دیکھیں، شان و شوکت میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ظلم کر کے دولت مند ہو رہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ یعقوب کہتا ہے، تم نے آخری زمانہ میں خزانہ جمع کیا۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی مزدوری جو تم نے دغا کر کے چھڑوائی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ غریب پر ظلم کر کے شان و شوکت سے رہے، تو سوری یعنی ارامی ان پر حملہ آور ہوئے، اور لکھا ہے کہ شمالی بادشاہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کو تباہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتیل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا، اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ بھائی یوسف، خدا بیتیل کے مذہبوں کو کیسے سزا دے گا؟ یقیناً یہ بت پرستی کی طرف اشارہ ہے، اور یروبام بن نبات نے بیتیل میں کہوں گا کہ بنی اسرائیل سے گناہ کروایا۔ آپ کو یہ تاریخ یاد ہوگی، پہلے سلاطین کی کتاب کے 13ویں باب میں جب مرد خدا بیتیل کو گیا اور مذہبوں کے خلاف نبوت کی، تو یروبام بادشاہ نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ ابتدا سے ہی یروبام بن نبات نے، جس نے اسرائیل سے گناہ کروایا، اس نے ملک میں بت پرستی کو رائج کیا، اور خدا نے سینکڑوں سالوں تک اس سب کی برداشت کی، پر ان کی عدالت ہونی تھی، کیونکہ لکھا ہے کہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو میں بیتیل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا، وہ ان کو بھی سزا دے گا، اور پھر لکھا ہے مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ خدا بیتیل اور سامریا میں بت پرستی کو ختم کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پندرہویں آیت میں لکھا ہے، میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ 15ویں آیت میں زمستانی اور تابستانی گھروں کا ذکر ہوا ہے۔ جب کوئی شان و شوکت سے زندگی بسر کرے تو اس کے پاس زمستانی اور تابستانی گھر ہوتے ہیں، سو وہ زمستانی اور تابستانی گھروں کو تباہ کرے گا، تو ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ خدا انسان کے آرام دہ زندگی گزارنے کے خلاف نہیں، لیکن وہ ان کی زندگی کے خلاف ہے جو غریبوں پر ظلم کر کے رہتے ہیں، جیسا کہ لوکا 16ویں باب میں دولت مند آدمی کا ذکر ہوا۔ اس کے دروازے پر غریب لازر پڑا رہتا تھا، اور اس کے میز پر سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اسرائیل کے ایام میں سب لوگ امیر نہ تھے، بلکہ اس کے ایام میں بہت سے لوگ غریب بھی تھے، اور وہ زمستانی اور تابستانی گھروں میں رہنے کے لیے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ خدا ان کو سزا دے گا، مطلب کہ جب آپ غریب پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں تو سزا بھی ضرور پائیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم غریب اور مفلس پر رحم کریں، اور خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بیتیل کے مذہبوں کی عدالت کے حوالے سے آپ نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ بیتیل ناپاک ہوا، وہاں سونے کا بچڑا نصب کیا گیا، اور لوگوں نے اس جگہ بت پرستی شروع کی۔ ہم آج کے دور میں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ مسیحی اقدار میں بت پرستی اور اس کے خیالات شامل نہ ہوں؟ کیونکہ آج کل ہم ایسی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں جو مسیحت کے نام پر بت پرستی کے رواج کو رائج کرتے ہیں۔ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ابتدا میں یرو بن نبات نے 8ویں
महीने में एक ईद मनाने का भी इरादा किया। ये 7वें महीने में भी होती थी, लेकिन उसने 8वें महीने में इसको रखा और जी। अपने काहिनों को भी मुकर्रर किया। ये खुदा के हुक्म और मजहबी हवाले के बगैर था। उसने 7वें महीने की बजाय 8वें महीने में ईद को रखा और अपने काहिन मुकर्रर किए। और यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मसीहत में ये सब दोहराया सही। जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की बुनियाद बाइबली नहीं, क्योंकि जो बाइबल से नहीं वो इंसान के दिमाग की तख्लीक है। जैसे यरूबाम बिन नबात ने अपनी सोच के मुताबिक मजहबी कहानी घड़ी और एक इबादत का निज़ाम कायम किया और एक महीना मुकर्रर किया। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मसीहत के लिए भी ऐसा ही है, और बहुत सी चीज़ों की बुनियाद बाइबल मुकद्दस में नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि हम पूरी बाइबल का मुताला करें, क्योंकि जो कुछ बाइबल में नहीं है वो खुदा की तरफ से नहीं है। सो हमें चाहिए कि हम इससे किनारा करें। शुक्रिया भाई यूसुफ, ये बहुत ही दिलचस्प और शानदार मुताला है। इससे हम जानते हैं कि खुदा अपने लोगों में क्या देखना चाहता है और क्या नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम भटक जाएं और वो हमारी अदालत करे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगली किस्त में हम मुताला जारी रखेंगे। बहुत खुदा आपको शुक्रिया बरकत और दे। मेहमानों का भी शुक्रिया। अजीज नाज़रीन, आज की किस्त में हमने सीखा उन लोगों के मुतालिक जिन पर अदालत हुई, बनी इसराइल और शुमाली सल्तनत। क्योंकि उनमें बुत परस्ती राज थी, वो जुल्म और लूट मार करते थे और खुद शान शौकत से रहते थे, ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। वो गरीबों पर जुल्म करते थे और सब कुछ भूल चुके थे, और खुदा उनके अमाल से नाखुश हुआ। ये वो लोग थे जिनको खुदावन ने अपनी कौम होने के लिए चुना। वो इस कदर बेहिस हो चुके थे कि गरीबों की फरियाद पर कान नहीं लगाते थे। अजीज नाजरीन, खुदा पाक है। वो चाहता है कि उसके लोग अपने अमाल से उसकी रास्तबाजी और पाकीज़गी को जाहिर करें और दूसरों से मोहब्बत रखें। जो भी खुदा से पैदा हुआ और खुदा के ख़ानदान में शामिल होकर ज़िंदगी गुजारता है, तो वो अपने अमाल से उस पाकीज़गी को जाहिर करे। ज़ाहिरी पाकीज़गी और बातनी पाकीज़गी जाहिर करे। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها. حلوة مرة مرة مرة، بس لازم هتعديها. انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها. حلوة مرة مرة مرة، بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي، من إيدين قابل خطاي، راح أقول لنفسي ضيعي، ده أنت بتبدل رمادي، أنت بتبدل رمادي. كنت غافل، عيني قافل عن إرادتك، عن مشيئتك، بس صوتك قال هقودك، مش هسيبك وقت دقتك. كنت غافل، عيني قافل عن إرادتك، عن مشيئتك، بس صوتك قال أقودك، مش هسيبك وقت دقتك. يا إلهي
انت بتبدل رمادي. مسكة ايدك علمتني على فوق كل الجبال، لو اماني الكون سابتني احلى وياك الرحال. مسكة ايدك علمتني على فوق كل الجبال، لو اماني الكون سابتني احلى وياك الرحال. يا إلهي يا حبيبي من إيدين قلبي القرابي، راح أقول لنفسي ضيعي ده أنت بتبدل رمادي. أنت بتبدل رمادي. مش هبص بعين حزينة عاللي فات من ذكريات، انت جاي بأحلى زينة ليك هدف أيوة ومعاك. مش هبص بعين حزينة عاللي فات من ذكريات، انت جاي بأحلى زينة ليك هدف أيوة ومعاك. يا إلهي يا حبيبي من إيدين قلبي الغرابي، راح أقول لنفسي ضيعي ده أنت بتبدل رمادي. انت بتبدل رمادي. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ